پہلے تو لوگ ملتے رہے. آپ نے یہ حدیث علماء سے سنی ہوگی. میرے کریم نے فرمایا, بولیے صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا طوبیٰ لمن رآنی, مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا. فطوبیٰ لمن رآ من رآنی, یعنی میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابہ کو مبارک ہو جن کی نگاہوں نے میرا جمال جہاں آرا دیکھا, میرا جمال بدوہا دیکھا, میرا دکھڑا دیکھا. اور ان لوگوں کو بھی مبارک جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا, یعنی صحابہ کرام کو دیکھا. یہ کافی میرا کا مقام ہے. حضرت زید سے لوگ مل بھی رہے ہیں, مصافحہ بھی کر رہے ہیں, صحابی رسول ہے, انہیں دیکھنے سے بندہ کافی بن جائے گا. لیکن جب آپ ہجوم سے نکل کر سواری کے پاس آئے, آپ حیران ہو گئے کہ جب آپ اپنی سواری پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو آپ کی سواری کے رکاب کے نیچے ہاتھ رکھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا داد بھائی, جیسے مولا علی بھائی ہیں. حضرت عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے, سرکار کے چچا داد بھائی ہیں. یہ رسول اللہ کے چچا داد بھائی, خاندان نبوت کا چشم و چراغ, بہت بڑے عالم خود ہیں. ان کا لقب ہے حبر الامہ, امت کا ماہر عالم. اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ وہ صحابی ہیں, آج اگر کسی صحابی کی قرآن کی تفسیر دنیا میں موجود ہے تو صرف عبداللہ بن عباس. ان کا یہ علمی مقام اپنا ہے, لیکن اتنا علمی مقام خاندان نبوت کے چشم و چراغ, سرکار کے چچا داد بھائی اور حضرت زید بن ثابت کی سواری کا رکاب ہاتھوں میں تھاما ہے. کہتے ہیں یا زید تعال فرقب, اے زید آگے بڑھیے, میرے ہاتھوں پر اپنے قدم رکھ کر سواری کر سکتے. کس قدر رسپیکٹ ہے, عزت ہے, تکریم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا چشم و چراغ ایک صحابی اعظم کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھنا سعادت سمجھ رہا ہے. جب حضرت زید نے یہ دیکھا تو آپ نے سوال کیا, آپ نے فرمایا یا عبداللہ ما ھذا, او عبداللہ یہ کیا ہے, تم خود رسول اللہ کے چچا داد بھائی ہو اور میری سواری کے رکاب کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو سنیں حضرت عبداللہ نے کیا جواب. یہ بات آپ کے پردے باندھنے کی قابل ہے. اور جس جانب میں جانا چاہتا ہوں, حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے امرنا باجلال اہل العلم, اے زید بن ثابت میں خاندان نبوت کا انسان ضرور ہوں, لیکن ہم اہل بیت کو حکم ہے ہم رسول کی امت, رسول اللہ کی امت کے اہل علم کی عزت کی. آپ کی عزت کے لیے میں سر کرتا ہوں. افسوس آج ہمارے اہل سنت گلے کی قدر کرتے ہیں, جو میری طرح شعر پڑے گلے زرقال کے ساتھ ان پر لاکھوں روپے سنیے ایک رات میں باتیں, لیکن عالم کی کوئی قدر نہیں. علماء بیچارے مسجد میں بیٹھ کر 12 گھنٹے قاری کے بچوں کے سینوں میں قرآن منتقل کرتے ہیں. قاری کی طرف کافی سزا دیتی ہے, اللہ ماشاء. شاید یہاں زیادہ آپ امیر لوگ ہیں, ہمارے علاقے میں جس قاری کو 20,000 ملے بیچارہ شکر کرتا ہے. جو 10-12 گھنٹے قرآن پڑھاتا ہے تیری نسل کو, اسے 20,000 روپے اور ایک کمیہ ٹائپ کا خان ایک ناک میں 20,000 روپے لے جاتا ہے. کہا رسول اللہ کو کون سا منہ دکھاؤ. اہل علم کی قدر کرو. حضرت عبداللہ بن عباس نے زید بن ثابت کے رکاب کے نیچے ہاتھ رکھ کر کیا کہا, فرمایا ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کی عزت و توقیر کرنے کا حکم دیا, اس لیے میں خاندان نبوت کا آدمی آپ کی سواری کے رکاب کے نیچے ہاتھ رکھ کر آپ کا انتظار کر رہا ہوں. حضرت زید بن ثابت بھی صحابی رسول تھے, گستاخ نہیں تھے. سنیو, آج نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے دعوے دار پیدا ہو رہے ہیں کہ میرا اتنا علم ہے. یاد رکھیں علم تو شیطان کے پاس بھی تھا, اللہ کی قسم صرف علم نجات نہیں
دکھائی دیتا جب علم کے ساتھ ادب شامل نہیں ہوتا. سنیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے تھے، حضرت عبداللہ کے ہاتھ سے رکعت کروایا اور مضبوطی سے حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاتھوں کو تھام دیا. وجعل یعصم یدیہ. اب منظر دنیا دیکھ رہی تھی. عبداللہ بن عباس زید بن ثابت کا رکعت تھامے اہل علم کی عزت دنیا کو دکھا رہے ہیں. زید بن ثابت جلیل القدر صحابی، حضرت عبداللہ بن عباس عمر میں چھوٹے، علم میں چھوٹے، ایمان کا ٹائم تھوڑا، ان کے ہاتھوں کو لگاتار چومنا شروع کر دیا، بوسے دینے شروع کر دیے. حضرت عبداللہ نے کہا کیا زید ما ھذا، زید عمر میں بڑے، شرف میں بڑے، خدمت اسلام میں بڑے، تم میرے ہاتھ چوم رہے ہو؟ فرمایا ہاکذا امرنا باجلال آل رسول اللہ. اگر تم علم ہے، حکم ہے علم والوں کی قدر کرو، ہمیں حکم ہے رسول اللہ کی آل کی عزت، حضور کے خاندان کی عزت کیا کرو. جہاں علم اور ادب دونوں ملتے ہیں وہاں سعادت آتی ہے. سنیو، بعض مدارس میں علم ملے گا، ادب نہیں ملے گا. وہاں کبھی نبیوں کی توہین، کبھی صحابہ کی توہین، کبھی آل بیت کی توہین، اور لوگ صحابہ پر حملہ کرنا عزت سمجھتے. میں پوچھتا ہوں، صحابہ پر وہ تھوک رہا ہے جس کا علم بھی اتنا بھی نہیں کہ ایک سنی عورت کی للکار کا دروازے سے بات کریں، اور ہمیں صحابہ پر، اور یہ اگر کام پر تھوکو گے تھوک منہ پر آئے گی. صحابہ تو آسمان ہدایت کے وہ ستارے ہیں جنہیں مصطفیٰ نے ضرور اشارہ العاقل تکفیہ اشارہ. عقل مند ہیں آپ لوگ، آپ صاحب دانش و فکر لوگ ہیں. خدا کا علم کی عزت کریں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ رسول اللہ کی امت کا محدث ہے جسے 1,00,000 حدیث معلوم ہے. عبداللہ ابن مبارک، اور اللہ نے مال و دولت بڑا دیا. علماء میں آپ بڑے امیر تھے، بہت اللہ نے دولت دی. آپ فرماتے ہیں میں اپنی دولت اہل علم پر صرف کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی انہیں دیتا ہوں، خدمات بھی ان کی کرتا ہوں. اس لیے کچھ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا 2 ثواب دیتا ہوں، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا، ایک مصطفیٰ کریم کے دین کے علم کی اشاعت. کہ اہل علم کی قدر میں 2 ثواب ہے. خدا اہل علم کی قدر کرے. ہم نے جاہل پیروں کو سر پر بٹھایا، ہم نے تعویذ گندے کرنے والے لوگوں کو دولت میں تولا، لیکن خدا کی قسم کہتے ہیں اہل سنت کے مراد کرتے ہیں. یہاں ساری زندگی قرآن پڑھانے والے، دین پڑھانے والے اساتذہ اپنی ایک بچی کی شادی نہیں کرتے. میرا یہ مطلب نہیں، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں رسول اللہ کی نظر میں قرآن اور علم والوں کی قدر تھی. آج ہم بھی کوئی کریں گے کامیاب ہوں گے. تو میں کر رہا تھا قرآن کتاب عزت ہے، جس کا جتنا تعلق قرآن سے زیادہ ہوگا اللہ سے 2 جہاں میں اتنی زیادہ عزت عطا فرمائے گا. آج آپ کو میں سوچی ہمیں کتنا قرآن ہے. ابھی آپ نے حدیث سنی، آپ نے تو حکم ہوگا اقرأ قرآن پڑھتا جا وقت کی جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. فإن آخر منزلتك عند آخر آیت تقرأها أو تتلوها او كما قال علیہ السلام. فرمایا تیرا آخری درجہ وہاں ختم ہوگا جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی. آپ فرمائے سوچیں ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے. اگر ہمیں حکم ہو قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، ہمیں کتنا قرآن سوچیں. ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے. آج خود یہ ہے
150 تک ہماری نوجوان کی تعداد متعاقفین کی اس لیے بھیجی کہ میں ان کی تربیت کرتا ہوں. ہم نے